हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास का टॉपिक है यादें। हम देखने की कोशिश करेंगे कि यादें होता क्या है। इससे पहले कि हम टॉपिक डिस्कस करें, मैं दो तीन बातें आपके दिमाग में रखना चाहता हूं, जिससे आपको पढ़ने में और किताब को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज जो हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, वो पहली चीज ये होगी कि इसके अंदर क्या बयान किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर इस चैप्टर के अंदर याद ये एक सिन्फ है, तो उस सिन्फ की जो बेसिक बुनियादी बातें होती हैं, उन बुनियादी बातों को हम लोग जहन में रखेंगे। दूसरी चीज जो हम जहन में रखेंगे वो ये होगी कि अगर यहाँ किसी मुसन्निफ का जिक्र किया जा रहा है, किसका जिक्र किया जा रहा है, किसी मुसन्निफ। मुसन्निफ किसी मुसन्निफ का जिक्र किया जा रहा है, तो उस मुसन्निफ को हम लोग जहन में रखेंगे। तीसरी जो अहम चीज है वो ये है कि अगर यहाँ पर किसी किताब का जिक्र किया जा रहा है, तो उस किताब को भी हम लोग अपने दिमाग के अंदर मुकम्मल तौर पे रखने की कोशिश करेंगे। चौथी चीज ये कि अगर हम लोग इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है, जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज को भी हम लोग अपने दिमाग के अंदर रखने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। ये चार चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। ठीक है, अच्छा, जब मुसन्निफ को देखेंगे ना, तो मुसन्निफ ने कुछ किताबें लिखी होंगी, तो उसको भी देख लेंगे। जिस मिसाल के तौर पर कि अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी है, तो इसके अलावा दूसरी किताबें भी लिखी हैं। अगर प्रेमचंद ने गौदान लिखा है, तो गौदान के अलावा भी कुछ अफसाने और नावल लिखे, तो वो सारी किताबें भी हम जहन में रखेंगे। अच्छा, उस सिन्फ की कुछ किताबें होंगी, जैसे मिसाल के तौर पर आपका नावल है, तो नावल के कुछ मशहूर नावल्स होंगे, वो सब भी आपको दिमाग के अंदर रखना है। कुछ मशहूर नावल निगार होंगे, है ना, या आपको उसको निगार बोल सकते हैं आप, जो नस्र निगार होंगे उस खास नस्र के अंदर या उस खास सिन्फ के अंदर, उनको भी आप मुकम्मल तौर पे ज़हन में रखेंगे। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई है सभी लोगों के? जी। जी सर, आ गई है सर। आपका कोई भी एग्जाम हो लिटरेचर से रिलेटेड, उसमें सिर्फ यही होंगी बातें। आपका बोर्ड एग्जाम से लेकर के, सबसे नीचे बोर्ड एग्जाम आता है, बोर्ड एग्जाम से लेके आपका फिर सीयूटी का एग्जाम हो, सीयूटी के अलावा चाहे आपका बोर्ड एग्जाम के अलावा आपका सीयूटी का एग्जाम हो, सीयूटी के अलावा आपका एमए ऑनर्स उर्दू का एग्जाम हो, ठीक है, एमए ऑनर्स उर्दू का एग्जाम हो, आपका इसके अलावा नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ इतना ही काफी है। इसके अलावा कोई खास जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ओके, ठीक है भैया, तो जी सर। पढ़ना शुरू करें। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा यादें। तो देखने की कोशिश करेंगे कि यादें असल में होता क्या है, और उसके बाद सज्जाद जहीर साहब को हम देखेंगे, इनकी हल्की फुल्की हयात खिदमात पर नज़र करने की कोशिश करेंगे। और एक रोशनाई इन्होंने लिखा है, बड़ा मशहूर है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही पुरानी बातें कि भाई हम लोग मुश्किल अल्फाज पर थोड़ी तवज्जो करेंगे कि मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं। बस यही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करें, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। पढ़ें भाई। यादें। यादें उर्दू के कई अदीबों ने अपनी ज़िंदगी के अक्सर अहम तजुर्बात और वाक़यात को यादों के उन्वान से मुरतब किया है। यादें के यादों के उन्वान से, बरअक्स यादों के सब नहीं, यादें। यादें के उन्वान से मुरतब किया है। एक यादें सेकंड रुक के जाए यहाँ बरअक्स पर। उर्दू के कई अदीबों ने, ठीक है, यानी ये बाज़ाब्ता एक मुकम्मल तौर पे बाज़ाब्ता तो एक सिन्फ नहीं होगी, लेकिन एक सिन्फ की तरह कहें ना कि एक मिनी सिन्फ करके होगी। कई अदीबों ने अपनी जिंदगी के अक्सर अहम तजर्बात और वाकयात को, यानी यादें वो है जिसके अंदर कुछ अदीबों ने अपने जिंदगी के जो उनके तजर्बात गुजरे हैं, जो उनके एक्सपीरियंस गुजरे हैं, उसको बयान किया है। और कुछ जरूरी वाकयात, या होते हैं ना कुछ अहम वाकयात, जरूरी ना कह के अहम वाकयात कहते हैं, कुछ अहम वाकयात वो यादें के नाम से मुरत्तब करते हैं, उसको हम लोग यादें बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यादें के बरअक्स सवाने का दायरा वसी होता है।
یادیں یعنی اسی کے یادیں ذیل کا میں آتی ہیں. جو دائرہ ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی. اور اصل میں سوانے کے اندر یادیں جو ہیں اس کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں. چلیے پڑھیے. یادیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں. سوانے میں ترتیب و تسلسل پایا جاتا ہے، اور جبکہ یادوں میں سوانح تسلسل کو قائم رکھنے کی کوئی شرط ضروری نہیں. ہوں یادیں قلم بند کرنے والا بہت سی یادوں میں سے محض ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اہم، نمایاں اور توجہ طلب ہوتی ہیں. 1 سیکنڈ رکیے. بعض 1 ادیب سیکنڈ 1 سیکنڈ میڈم 1 سیکنڈ. یادوں کے اندر ہر یاد کو نہیں بیان کیا جاتا. ٹھیک ہے. ہر چیز کا انتخاب کر کے اس کو مطلب زیر بحث یا زیر قلم نہیں لایا جاتا. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جو کسی بھی پہلو سے اہم ہو، نمایاں ہو، یا اس پر توجہ کرائیں تو اس سے کچھ فائدہ ہو، یا اس سے کچھ مزہ آئے، یا اس سے کچھ اہم معلومات فراہم ہو، ان چیزوں کو یادوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. آگے پڑھیے. بعض ادیب یادیں کے لیے اب یادنگار کی اصطلاح بھی استعمال کرنے لگے ہیں. یعنی یاد یاد نگاری نگاری کوئی اور یادیں الگ الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. جی پڑھیں. یاد نگاری کوئی باقاعدہ صنف ادب تو نہیں ہے، لیکن یادیں کے تحت بعض ادیبوں کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکی ہیں. اس لیے ممکن ہے مستقل قریب میں اسے ایک مستقل صنف کا درجہ بھی مل جائے. بس سمجھ میں آیا یادیں کسے کہتے ہیں عاشرہ؟ چلیے پھر آگے چلتے ہیں. سجاد سجاد ظہیر. ظہیر پڑھیں. سجاد ظہیر 1905 میں پیدا ہوئے اور 1973 میں ان کا انتقال ہوا. سجاد ظہیر لکھنؤ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے کہاں والد پیدا ہوئے وزیر ہیں؟ حسن لکھنؤ میں. لکھنؤ میں. چلیے. ان کے والد وزیر حسن لکھنؤ کے معروف قانون داں تھے. ان کے حکومت نے والد کا انہیں نام سر کیا کے ہے؟ خطاب سے وزیر وزیر حسن. حسن. چلیے. جی. حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا. باہر کی دنیا میں سجاد ظہیر بن بھائی کے نام سے بھی ہے. سجاد ظہیر نے بیرسٹری کی تعلیم انگلستان میں حاصل کی، لیکن وکالت کو اپنا پیشہ نہ بنا سکے. وہ ایک قابل ذکر ادیب، صحافی اور شاعر بھی تھے. انہیں اپنے دولت کی سیاست اور افکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی. انہوں نے مارکسزم کے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا. کارل مارکس کے کارل نظریات مارکس. نے ان کی زندگی کا جی کارل مارکس. کارل مارکس. کارل مارکس کارل نہیں، کارل کارل مارکس. مارکس کے کارل مارکس کے نظریات ان کی زندگی کا رخ بدل دیا. انگلستان میں تعلیم کے دوران ہی سجاد ظہیر نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی مفلسی اور پسماندگی کا ایک بڑا سبب انگریز سامراج کی لوٹ کھسوٹ کی پالیسی ہے. آزادی کے بغیر بیشتر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. اسی خیال کے تحت سجاد ظہیر نے انگلستان میں ملک راج آنند، جیوتی گھوش اور ڈاکٹر دین تاثیر جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر ادیبوں کی ایک انجمن بنائی. اس انجمن کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا گیا. ہندوستان میں یہ انجمن 1936 میں قائم ہوئی اور رفتہ رفتہ ایک تحریک بن گئی جسے اردو ادب کی تاریخ میں اہم حیثیت حاصل ہے. سجاد ظہیر نے انگلستان میں اب رہتے میں ایک ہوئے کئی سوال افسانے پوچھوں آپ لکھے سے ہیں. کہ ترقی پسند تحریک کا بانی کون ہے؟ ترقی سجاد پسند ظہیر تحریک کا بانی کون ہے بالا صاحب؟ مدھو بالا. ترقی پسند تحریک کا بانی کون ہے؟ جلدی بتائیں فٹافٹ. اب اس میں انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ ترقی پسند تحریک کا لفظ بانی ہے. لفظ بانی کا استعمال تو نہیں کیا نا؟ ظہیر. سجاد ظہیر ہے نا. انہوں نے یہاں پر کیا استعمال کیا، کیا جی لفظ سر. استعمال کیا کہ اسی خیال کے تحت سجاد ظہیر نے انگلستان کے اندر کس کی استھاپنا کی ہے؟ انجمن ترقی پسند مصنفین کی. بعد میں یہی بن جاتا ہے ترقی پسند تحریک. ٹھیک ہے. جی. تو بس یہی ہے، تھوڑا سا دماغ لگائیں گے، غور و فکر کریں گے تو کوشچنس اس میں سے نکل جائیں گے. چلیے پڑھیے آگے. سجاد ظہیر نے انگلستان میں رہتے ہوئے کئی افسانے لکھے جو انگارے نام کے مجموعے میں شامل ہیں. ان کا کیا ناول مجموعہ ہے ان کا؟ لندن کی ایک رات
अंगारे नाम अंगारे। और उनका नॉवेल का नाम क्या है? लंदन की एक रात। हाँ। अपने मौजू और टेक्निक के लिहाज से बहुत मारूफ है। 1948 में वो पाकिस्तान चले गए। अपने सियासी नज़रियात की बिना पर वो हुकूमत के एहताब का शिकार हुए इताब और इताब कुछ इताब, रोज़ अजाब जेल में हाँ। रहे। वह हुकूमत के इताब का शिकार हुए और कुछ रोज़ जेल में रहे। वहाँ इन्होंने रोशनाई और ज़िक्र हाफिज़ जैसी किताबें लिखी। 1955 में वो हिंदुस्तान वापस आ गए और अपना तमाम वक्त तरक्की पसंद तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। अंजुमन की सरगर्मियों के साथ साथ उन्होंने लिखने का सिलसिला भी जारी रखा। इस 1 सेकंड, किताब उनकी कौन कौन किताब सी किताबें आ गई यहाँ पर? रोशनाई और रोशनाई, ज़िक्र हाफिज़। इन दोनों को आप जो है अपने ज़हन में रखेंगे, ठीक है। और अंगारे इनका अफसाने का मजमुआ है, लंदन की एक रात, इसको भी दिमाग में रखेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पढ़ें आगे। उनकी किताब पिघला नीलम को नसी नज़्म का पहला मजमुआ कहा जाता है। हम्म, सज्जाद ज़हीर ने जेल से जो खतूत अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर के नाम लिखे थे वो नुकूशे ज़िंदा के उन्वान से शाये हो चुके हैं। सज्जाद ज़हीर एक वन कामयाब सेकंड वन सहाफ़ी भी सेकंड थे। वन उन्होंने सेकंड वन अलग-अलग सेकंड वक्तों मैडम, 1 सेकंड, थम जाए। हाँ, उनकी किताब का नाम क्या है? पिघला नीलम। पिघला नीलम, ये कौन सी किताब है इनकी? नसरी नज्म है, क्या है? ये नसरी बहुत, नज़्म। हाँ, नसरी नज्म। वो अगर पूछ दे भाई पिघला नीलम एक मजमुआ है अफसानों का, पिघला नीलम एक मजमुआ है नाविलों का, पिघला नीलम एक जो है नज्म का मजमुआ है, लेकिन एक जगह ऑप्शन दे दे नसरी नज्म का है, तो नसरी नज्म, ठीक है। बाज़ाब्ता एक सिन्फ की आज हैसियत रखती है ये। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बेगम के नाम, अपनी बीवी के नाम खुद खतूत लिखे थे। नुकोशे जिंदा, जिंदा का मतलब जेल। चलिए पढ़िए। सज्जाद ज़हीर एक कामयाब सहाफ़ी भी थे। इन्होंने अलग-अलग वक्तों में कई रिसाइल, अख़बारात मसलन चिंगारी, भारत, कौमी जंग, अवामी दौर और हयात की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इन्होंने कई रसाइल और अखबारात, तो चिंगारी, भारत, कौमी जंग, अवामी और हयात, अवामी दौर और हयात, ये सारों पर निशान लगा लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलें पढ़ें। रोशनाई के बारे में हल्का सा, रोशनाई इसका तो बस हमें मुताला करना है, बस मुताला करके हल्का सा पता लगाने की कोशिश करनी है कि असल में रोशनाई है क्या। 2-3 पेज का होगा ये, माफ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है, मैं रात को नहा लिया था इस वजह से। चलिए पढ़िए। रोशनाई हम्म, 1937 की सरगर्मियों के शुरू में पंजाब किसान कमेटी का सालाना अजलास अमरतरस में इजलास होना गया करार इसको पाया। सुनिए, सुबह किस इयरे में मुत्तहिदा आया? इजलास। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जलसे की जमाएं हम्म अमरतरस में होना करार पाया। सूबा मुत्तहिदा किसान अमृतसर, सभा के क्या बता अमृतसर रही हैं भाई? हाँ, सॉरी अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? अमृत वाह भाई वाह, सुभान अमृतसर अल्लाह, ये पंजाब में। बहुत अच्छा है। चलिए पढ़िए। अमृतसर में होना करार पाया। सूबा मुत्तहिदा की किसान सभा के कारकुनों की हैसियत से डॉक्टर अशरफ को और मुझे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। हम दोनों इसके आरजूमंद भी थे, इसलिए कि पंजाब की किसान तहरीक हमारे सूबे किसान तहरीक से ज़्यादा मजबूत थी और हम चाहते थे कि अपनी आंखों से पंजाब के जिरी और आज़ाद हुआ किसान अवाम को हज़ारों की तादाद में एक जगह पर जमा देखें, हम्म इनके इत्तेहाद, ताकत और इनकलाबी जज्बे का ज़्यादा तजुर्बा करें और इस तरह खुद अपने इनकलाबी शऊर को वुसअत दें। हम्म, इसके चंद दिनों बाद मुझे इत्तला मिली कि इस मौके पर पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में भी अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मुझे लिखा कि चूँकि ये इनकी पहली सूबाई कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद लाहौर और अमृतसर के अलावा दूसरे मकामात पर भी अंजुमन की शाखें मकामात कायम के होने की लफ्ज की उम्मीद। जमा क्या, वो वाहिद क्या आएगा मकाम मकामात का? मकाम, चलिए।
مقام پر بھی انجمن کی شاخ قائم ہونے کی شاخے کا امید واحد کی کیا آئے گا؟ جاتی ہے. شاخ. چلیے اس لیے انجمن کا کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے. اب میرے لیے امرتسر پہنچنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا. کسان کانفرنس جلیانوالہ باغ میں تھی جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان اکٹھے ہوئے تھے. ترقی پسند مصنفین کانفرنس بھی یہیں ہونا قرار پائی. فیض ان کے محتمم تھے. کسان کانفرنس کے موقع پر وہ ایک بستہ ہاتھ میں لیے جلیانوالہ باغ میں ادھر ادھر مسکراتے گھومتے ہوئے مجھے کبھی کبھی نظر آ جاتے. میں نے ان سے کہا کہ اس ہنگامے اور مجمع میں مصنفین کانفرنس کیسے ہوگی. کسان کانفرنس کے سیشن جب ختم بھی ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کافی بڑا مجمع کانفرنس کے پنڈال میں موجود رہتا ہے. فیض نے کہا کہ کیا کریں، ہم نے بہت کوشش کری. مقامی کالجوں اور اسکولوں میں سے کوئی ہمیں 2 دن کانفرنس کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہال دے دے، لیکن کوئی بھی راضی نہ ہوا. آخر کو ہم نے کسان کانفرنس والوں سے کہا. وہ بڑی خوشی سے خالی وقت میں اپنا پنڈا دینے کے لیے راضی ہو گئے. اچھا ہے، پنجاب کے کسان اپنی عوامی مصنفین کی صورتیں تو دیکھ لیں اور مصنفین کے لیے بھی کسانوں کے سائے میں اپنی کارروائی کرنا مفید ہوگا. مجھے تعجب اس پر تھا کہ MAO کالج والوں نے بھی ہال نہ دیا. تاثیر اس کے پرنسپل تھے اور فیض وہاں پڑھاتے تھے. فیض نے کہا کہ بس سمجھ لیجئے یہاں کے بعض حلقے ہماری انجمن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جس شان سے ترقی پسندوں کی یہ کانفرنس ہوئی ویسے شاید ہی کوئی اور ہوئی ہو. پنڈال تو بہت بڑا تھا جس میں 10,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی. ہماری کانفرنس میں بہت زیادہ سے زیادہ 200 آدمی شریک ہوئے. اس لیے آخر وقت میں یہ فیصلہ ہوا کہ پنڈال کے ڈائس پر جو جلیانوالہ باغ کے درمیان پکے چبوترے پر تھا، پنڈال کے ڈائس پر ہی کانفرنس کر لی جائے. ڈائس کا مطلب؟ سارے پنڈال کو چبوترا چبوترا کی جگہ ہوتا ہے نا اسٹیج، جی اس کو ڈائس بولتے ہیں نا. آپ نے مشاعروں کے اندر سنا ہوگا بہت کہ ڈائس پر بیٹھے ہوئے مہمان، یا عام طور پہ ڈائس اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے اسٹیج ڈائس. چلیے پڑھیں. سارے پنڈال کو استعمال نہ کریں. ایک دن صبح کے سیشن کے بعد دوپہر کو کسان کانفرنس کا اجلاس نہیں تھا. اسی دن تیسرے پہر کو مصنفین کانفرنس جلیانوالہ باغ کے چبوترے پر ہوئی، اور اوپر ایک پھٹا سا شامیانہ تھا اور نیچے ایک میلی پرانی دری جو صبح کے کسان جلسے کے بعد اور بھی مٹی میں لتھڑ گئی تھی اور جسے کوئی صاف کرنے والا نہ تھا. کرسیاں یا میز وہاں بالکل نہ تھی، اس لیے سب لوگ دری پر بیٹھ گئے. کانفرنس میں شریک ہونے والوں میں سب تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ جن کی صورتیں ابھی نظروں میں ہیں یہ تھے: چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر، فیروز دین منصور، ٹیکا رام سکھن، پروفیسر حب الحسن، رگھونش کمار کپور، DAV کالج، رگھوپتی چوپڑا، پروفیسر سنت سنگھ خالصہ کالج، ڈاکٹر اشرف فیض. ان کے علاوہ پنجاب کے کئی عوامی کسان شاعر بھی تھے. مجھے ظہیر کاشمیری یا کرشن چندر کی اس کانفرنس میں شرکت یاد نہیں. ممکن ہے رہے ہوں. اس وقت ادیب کی حیثیت سے ہم انہیں نہیں جانتے تھے. اجلاس میں پنجاب کے دوسرے شہروں کے بھی نمائندے تھے جن کی کل تعداد 25-30 رہی ہوگی، لیکن حاضرین کی تعداد کئی سو تھی جو پورے چبوترے پر سمٹے بیٹھے تھے. ان میں اکثر طالب علم، شہر کے نوجوان، دانشور اور کسان تھے جن کو ادب، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی. اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد نہیں. ممکن ہے فیض کو یاد ہو یا ان کے پاس کانفرنس کا تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی روداد سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سر و سامانی اور بے ترتیبی پر مجھے کس قدر جھنجھلاہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی. اس ہنگامے میں سنجیدہ ادبی بحث ممکن نہ تھی، مگر ادب میں محض سنجیدگی کی تو ضرورت نہیں. درمیانہ طبقے کے دانشور جو اپنے
آپ کو عام طور سے تنہا، کمزور اور بے بس تصور کرتے ہیں۔ کیا محنت کش عوام کے مجمع کی طاقت سے اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندار بنانا نہیں چاہتے؟ بوڑھے، نوجوان اور درمیانہ عمر کے محنت کشوں کی ہزاروں آنکھیں چاروں طرف سے تعجب اور ہمدردی کے ساتھ جلیانوالہ باغ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس مجمع کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی سمجھ میں ان کی بہت سی باتیں نہ آتی ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ادیب ان کی طرف ہے اور یہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ کاش یہ ایسی زبان میں بات کرتے جو ان کی سمجھ میں پوری طریقے سے آتی۔ اور ادیب بھی سوچتے ہوں گے، ابھی ہم ان کے بینچ پر بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن ان کی زبان میں ان کے دل کی بات کہنے کے لیے ہمیں اور زیادہ ان کے پاس جانا ہوگا۔ حب وطن کا وہ شعلہ جو جلیانوالے باغ کے شہیدوں نے اپنے خون بہا کر روشن کیا تھا، کیا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی ادب کے لکیروں کو بھی تابندہ نہیں کرے گا؟ ایسی لکیریں اور ایسے لفظ جو عوام کے دلوں میں کھب جائیں، وہ ان کے دماغ میں اجالا کرے اور ان کو آزادی اور ترقی کی شاہراہ پر زیادہ تیز اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں۔ پنجاب کے اسی سفر میں مجھے علامہ اقبال سے ملنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلی بار جب میں لاہور آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ظاہر ہے اقبال سے ملنا اور ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ان سے گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تاثیر نے امرتسر میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے علامہ سے نئی تحریک کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس سے ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ امرتسر سے ڈاکٹر اشرف اور میں لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے یہاں ٹھہرے۔ میاں صاحب نے علامہ اقبال سے ہمارے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ہم تیسرے پہر چائے کے بعد ان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور اقبال اپنی کوٹھی کے باہر ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیم دراز اپنے بستر کا تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ وہ اشرف سے اور مجھ سے بڑے تپاک اور شفقت سے ملے۔ ان کے پلنگ کے ارد گرد جو 3-4 مونڈے رکھے ہوئے تھے ان پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے دائیں طرف تھے۔ اقبال سے پہلی بار ملاقات کا تجربہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا کلام بچپن سے ہمارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت تھی، ہم کو ان کے قومی اور ملی ترانے یاد کرائے گئے تھے۔ جو عمر بڑھتی اور شعور آتا، مسدس حالی کے ساتھ ساتھ جواب شکوہ، شمع و شاعر کے بیشتر حصے ورد زبان رہتے تھے۔ انگلستان کی تعلیم کے زمانے میں اقبال کا فارسی کلام پڑھتے رہے۔ میں خود جب اپنی ذہنی اور ادبی تربیت کے متعلق اپنی طالب علمی کے زمانے کا خیال کرتا ہوں تو اردو کے شاعروں میں انیس، غالب حالی اور اقبال کا اس میں سب سے زیادہ حصہ نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے التفات و عنایت کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے جرأت ہوئی کہ سب سے پہلے ان سے ہمیں جو اختلاف اور شکایتیں تھیں وہی ان کے سامنے پیش کروں اور محض عقیدت مندی کی باتیں نہ کروں۔ سوشلزم سوشلزم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا گروہ اس نئے نظریے کے کافی متاثر ہے۔ وہ بڑی توجہ اور سنجیدگی سے میری باتیں سنتے رہے، بلکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس طرح کی باتوں کے لیے میری ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، تاثیر نے مجھ سے ترقی پسند تحریک کے متعلق 2-1 بار باتیں کی تھی اور مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہوئی۔ ممکن ہے سوشلزم کے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس کے متعلق کافی پڑھا بھی نہیں ہے۔ میں نے تاثیر سے کہا تھا کہ وہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک پورا نہیں کیا۔ میرا نقطہ نظر آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند ادب یا سوشلزم کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے اور آپ لوگ مجھ سے ملتے رہے۔ پڑھیں۔ ادب کی تحریک کے متعلق ہماری بات چیت ناشتہ تشنا اور مکمل رہی اور اس کا مجھے افسوس رہا، خاص طور پر اس
کٹ رہی ہیں۔ علامہ اقبال سے ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ہماری بات چیت تشنا اور نامکمل رہی۔ اس کا مجھے افسوس رہا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ علامہ اقبال نے ہماری تحریک کے ساتھ دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگلی بار جب پنجاب آؤں گا تو ان سے پھر مل کر تحریک کے متعلق زیادہ وضاحت سے گفتگو کروں گا، لیکن بدقسمتی سے اس کا موقع نہیں ملا۔ جب میں دوبارہ لاہور گیا تو طائر قدسی اس جہاں سے پرواز کر چکا تھا، مطلب ان کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ جری، جرات مند، بہادر، انقلابی شعور، دنیا اور حالات کو تبدیل کرنے کا احساس، محتمم، اہتمام کرنے والا، تابندہ، روشن، دانشور، عقل مند، اہل علم، سعادت، توفیق، اللہ ہم سب کو سعادت دے پڑھنے لکھنے کی، لکنت، ہکلاہٹ ٹائپ کا ہونا، جیسے بچوں میں ہو جاتی ہے، یا تتلاہٹ، تو اس کو لکنت آپ بول سکتے ہیں۔ لکنت اصل میں ایک طرح کا جو ہے، جو بچپن میں یا پھر بچپن کے بعد بھی جو زبان کے اندر، بولنے کے اندر جو ہلکا پھلکا نقص ہوتا ہے، اس کو آپ لکنت بول سکتے ہیں۔ سوشلزم، اس کو آپ کمیونزم بول سکتے ہیں، اشتراکیتی بول سکتے ہیں، کہتے ہیں سماجواد، سماج سے متعلق جو غریبوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، مستند، معتبر، قابل اعتماد۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کوئی ایسا سوال جو اس سے متعلق ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔